وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات ببرکت کے لیے ہے. وہ کریم کے جو خالق کائنات بھی ہے اور ارض و سماوات کا مالک بھی ہے. اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت فرمانے والے رب کریم جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت رسول محتشم جو اللہ کے پیارے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے سہارے بھی ہیں، میرے اور آپ کے حضور آقا کونین نانا حسنین معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہم سب اپنی محبت اور عقیدت کا خلوص پیش کرتے ہیں. سرکار ہم سب کی محبت کو قبول فرمائے. آج جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں ہم سب موجود ہیں اور ماہ رجب کی آج آخری تاریخ ہے اور کل عظمتوں والے ایک اور مہینہ شعبان ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوگا اور لمحہ بلمحہ ہم ماہ رمضان کے قریب ہو رہے ہیں. تو جو عبادتوں کے ایام ہیں، عبادتوں کے مہینے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں ہیں. ہم سب کوشش کریں کہ یہ جو مہینے اور ایام چل رہے ہیں ہم ان ایام میں عبادات کی، مطالعہ کی اور تسبیحات اور تلاوت قرآن کی عادت بنائیں تاکہ ماہ رمضان شریف میں ہم عبادت کے لیے بالکل اپنے آپ کو تیار محسوس کریں. اللہ کریم ہمیں برکتوں کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچائے اور ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ خیر، عافیت اور ایمان والی، نیک اعمال والی زندگی عطا فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں چند اہم باتیں حضور علیہ الصلاۃ کے معجزہ معراج کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں گزارش کرنی ہے. آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری ایسی باتیں جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ آج آپ کو سمجھ میں اور آپ کے شعور اور عقل کے اندر اللہ کے حکم سے آئیں گی انشاءاللہ. عزیزان محترم، سب سے اہم بات معراج شریف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے. کیا ہے؟
معجزہ ہے۔ گو کہ بہت ساری تفصیلی باتیں جو ہیں اور ان کے مندرجات شب معراج کو وہ بیان کیے گئے، لیکن اور چند اہم باتیں جن کو بیان کرنا انتہائی میں نے ضروری سمجھا، تو آج ان کا انتخاب کیا ہے۔ آپ توجہ سے اس کو سماعت کریں۔ سفر معراج جو ہے یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اہل اسلام اس کو حضور کے معجزے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اصحاب رسول کے بعد جو مکمل اسلام کی تاریخ ہے، سب نے اس کو حضور کا معجزہ مانا ہے۔ تو جو معجزہ ہوتا ہے تو وہ وہی کام ہوتا ہے جو عادتاً ہوتا نہیں ہے۔ عادتاً ایسے کام کا ہونا ناممکن ہوتا ہے، لیکن نبی کی ذات کے اندر اس چیز کا ظہور ہو جاتا ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کام کو ہیں جو قدرت کے اس عالم کے اندر عادتاً ہوتا تو نہ ہو، لیکن اللہ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے انبیاء کی عظمت اور شان اور خود اپنی کبریائی کو اپنے انبیاء کے معجزات کے ذریعے ظاہر کرنا چاہتا ہو، تو پھر ایسے خرق عادت جو کام ہے وہ انبیاء کرام کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل شانہ جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ جل شانہ جو خلاق عالم ہے، اللہ جل شانہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، تو جب وہ اپنے ہونے کی دلیل بناتا ہے اور اپنے علم اور اپنی قدرت کو جب وہ دلیل بناتا ہے تو وہ دلیل نبی کی ذات کو بناتا ہے۔ یہ آپ نے تکلف فرمایا، اللہ کی اس مراد قبول فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں بھیجا تو فرمایا کہ تمہارے پاس یہ رب کی طرف سے دلیل آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ دلیل آئی۔ نبی کی ذات خود خدا کے ہونے پر دلیل ہوتی ہے۔ خدا کا ہونا کون بتاتا ہے؟ نبی بتاتا ہے۔ خدا کے وجود پر سب سے بڑی دلیل کون ہوتا ہے؟ خود رسول ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات سے اپنے ہونے کی جو نشانیاں ہیں وہ بیان فرمائیں، ان کو ظاہر فرمایا۔ تو جب ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات میں معجزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس رب کا نبی اتنی شان والا ہے کہ اس کی ذات سے عادتاً جو کام ہو نہیں سکتے لیکن اس کی ذات سے صادر اللہ کے حکم سے ہو جاتے ہیں، تو پھر جس رب نے اس نبی کو بھیجا ہے وہ رب کتنی شان والا ہوگا، وہ رب کتنی عظمت، طاقت اور قدرت والا ہوگا۔ اس کے علم کی شان کیا ہوگی، اس کے عروج کی شان کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو اس انداز میں بھی آپ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، لیکن ہمارے نبی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ ہر نبی کو مخصوص معجزے عطا کیے ہیں، لیکن تمام انبیاء کے معجزوں کا جو بدر تمام تھا وہ اپنے پیارے حبیب اور ہمارے نبی کی ذات میں جمع کر دی۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں ایمان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور کی ذات میں اتنی شانیں جمع کر دی ہیں اللہ نے، حضور کی ذات میں اتنے معجزات اللہ نے جمع کر دیے ہیں کہ ہم ان کو آج احاطے میں نہیں لا سکتے، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن میرے امام کے تخیل کی پرواز جب تمام ہوتی ہے تو پھر آپ یہ فرماتے ہوئے قلم کو رکھ دیتے ہیں،
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بس خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں جب رشد اور ہدایت کا سلسلہ قائم فرمایا ہے تو اس کے لیے انبیاء کرام کی ذوات کا انتخاب کیا ہے۔ بھئی یہ جو دور ہے، چلو ایسا کرتے ہیں، اس دور میں حضرت یوسف کو بھیج دیتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لاتے ہیں وہ زمانہ حسن اور جمال کا زمانہ ہے، مصر کا دور ہے، اور مصر میں آپ جانتے ہیں کہ حسن وہ اپنی جولانیوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے انسان کے لیے جب اپنا تعارف رکھا ہے اور حضرت یوسف کے ذریعے سے رکھا ہے، تو پھر اس زمانے کی جو ضرورت ہے اللہ نے اس کے مطابق حضرت یوسف کو ایسا حسن عطا کیا ہے کہ انگلیاں کٹ جاتی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے لیکن احساس نہیں ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کے جمال میں محویت اتنی ہے، وہ خوبصورتی اتنی اعلیٰ ہے، اس حسن کے اندر جولانی ایسی ہے کہ وہ خوبصورت خود چہرے والے لوگ ہیں، لیکن جناب یوسف کو دیکھتے ہیں تو سب اپنی خوبصورتیوں کے اوپر شرمندہ ہوتے ہیں، اور جناب یوسف کی خوبصورتی وہ سب سے آگے ہمیں نظر آ رہی ہوتی۔ وہ حسن اور جمال کا دور ہے تو اللہ نے اس دور کے تقاضے کے مطابق حضرت یوسف کو معجزہ عطا فرمایا۔ اور جب ہمارے پیارے نبی کی باری آئی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ نے اپنے نبی کے نور نبوت کو، نور رسالت کو، اور نبوت اور رسالت کے پیغام کو اور حضور کے دین کو چونکہ قیامت کی صبح تک باقی رکھنا تھا، قیامت کی صبح تک اس دین کی تعلیم کو باقی رکھنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی ذات کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ قیامت کی صبح تک آنے والی جو نسل انسانی ہے، چاہے وہ کتنی ترقی کر جائے، لیکن اس قوم اور اس نسل انسانی تک آنے والے جو نبی محترم ہیں، یہ ان کے معجزوں سے کبھی آگے بڑھ نہیں سکتی۔ قیامت تک ہر نسل انسانی جو میرے آقا کی سیرت کو اسٹڈی کریں گے، وہ اس بات پر کو کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر کوئی علم کی شاہراہوں پر ہمارا مقتدا ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ یہ مختصر سی تمہید میں نے آپ کی ذہن اور دل کی زمین کو بنانے کے لیے کی ہے۔ اب میں آئیے اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ جب آپ کے دل میں انبیاء کرام کی یہ شانیں اور یہ عظمت آپ کے سامنے اور آپ کے دل میں یہ قائم ہو جاتی ہے، تو پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ معراج عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک، چاہے انسان کائنات کو کتنا ہی مسخر کر لے، چاہے انسان کائنات میں وہ کہاں ہی کمند اپنی ڈال دے اور کہنے دیجئے کہ وہ مریخ پر پہنچ جائے، وہ چاند پر پہنچ جائے، لیکن وہ جہاں پر بھی پہنچے گا اسے قدم وہاں مصطفیٰ کے پڑے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس مقام کو سمجھنے کے بعد سب سے پہلے تو سفر معراج کے حوالے سے آج لوگ بڑا کنفیوز کا شکار ہیں، کنفیوژن کا شکار ہے۔ سفر معراج کے حوالے سے آج لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ وہ تو ایک گروہ تو وہ ہے نا کہ جو سفر معراج کو مانتا نہیں ہے اور اس معجزہ معراج کو عقل پر پرکھتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ جو ان کے اپنے مزعومات ہیں، اپنے خیالات ہیں، وہ ان خیالات میں اس معجزہ معراج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک گروہ تو یہ ہے جس کو آپ سیدھا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام میں ہے نہیں، وہ اسلام سے باہر ہیں اور وہ ہر چیز کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہم نے ابتدا میں بتا دیا کہ ان معجزات کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو عقل سے سمجھنا شروع کر دیں تو جناب حضرت موسیٰ پھر مردے زندہ کیسے کیا کرتے تھے؟ جناب ابراہیم کو آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ اور یہ تو ایسی اٹل حقیقتیں ہیں کہ جو آسمانی
مذاہب کے پیروکار ہیں، ان کی تاریخ کے اندر یہ سب چیزیں ثابت ہیں کہ جناب ابراہیم کے ساتھ ایسے ہی ہوا، جناب حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہی معجزات دیے، جناب حضرت عزیر جو اپنے وقت میں موجود تھے لیکن اللہ کریم جل شانہ سے اس بات کا آپ یقین چاہتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوگا، تو اللہ نے کئی سو سال آپ کو سلا کے رکھا. جب آپ کی آنکھ کھلی اللہ اکبر تو آپ کا جسم بھی اپنی جگہ پر باقی تھا، نہ جسم کے ناخن بڑے تھے، نہ جسم کے بال بڑے تھے، نہ آپ کی عمر پر کوئی فرق آیا تھا. تو آپ اس بات کو سمجھیے نا کہ جو دیگر ادیان اور مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ حضرت عزیر کی شان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب سفر معراج کو آپ ڈسکس کرتے ہیں نا تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ماننے والے ہیں. آپ جس سے بات کر رہے ہیں آپ کا مخاطب ہے کون؟ اگر تو وہ آسمانی کتابوں کا مخاطب ہے تو اس سے اس کے انداز میں بات کی جائے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ آسمانی کتابوں کا ماننے والا نہیں ہے بلکہ وہ سائنس کو ماننے والا ہے تو پھر اسلام کے ماننے والے اس سے عقل اور جو فلسفہ ہے، جو فلاسفرز ہیں اور جو فلسفہ ہوتا ہے اس کے مطابق پھر اس سے بات کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک طبقہ وہ ہے جو اسلام کے دائرے میں تو داخل ہے لیکن وہ ابھی تک تذبذب کا شکار ہے کہ سفر معراج جو ہے یہ جسمانی تھا یا روحانی تھا. وہ آج تک اس تذبذب کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ سوال آج کے اس علم اور شعور کے زمانے میں اور شعور کی دنیا میں اگر یہ سوال آج تک قائم ہے تو میں تو بڑا حیران ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے شاید بھیا؟ اگر آج بھی یہ سوال کرنے والے لوگ موجود ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے. تو سوال یہ قائم کر رہے ہیں کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ عام سا سوال ہے، آپ نے اس کے بہت سارے اس کے جوابات بھی علماء سے، صوفیاء سے سنے ہیں. تو میں ایک چھوٹی سی گزارش یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان معراج عطا فرمائی تو حضور سیدہ ام ہانی کے گھر سے حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور معراج کے احوال امت کو بتائے، امت اجابت کو بھی، امت دعوت کو بھی، جو مسلمان تھے انہیں بھی، جو مسلمان نہیں تھے بطور اصطلاح جن کو کافر یعنی انکار کرنے والا کہا جاتا ہے، ان کے سامنے بھی سرکار نے وہ سارے معاملات رکھے. ان کو بتایا کہ میں آنن فانن رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک چلا گیا اور مسجد اقصیٰ کے میں نے سارے معاملات کو دیکھا. وہاں میں نے انبیاء کرام کی امامت بھی کروائی. اب یہ سارے معاملات جب اس گروہ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ تاریخ اسلام جو آپ نے اب تک پڑھی ہے، اب تک سنی ہے، تو میں سوال ایک کرتا ہوں کہ جب حضور نے سفر معراج اپنی امت اجابت اور امت دعوت کے سامنے رکھا تو اگر تو یہ سفر روحانی تھا یعنی خواب میں معراج ہوئی، توجہ ہے، اگر یہ سفر روحانی ذکر کیا تھا اور سرکار نے اپنے خواب کا وہاں پر ذکر کیا تھا اگر، تو پھر کفار نے اس خواب کا انکار کیوں کیا تھا؟ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ خواب آپ بھی تو دیکھتے ہیں نا. آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو آپ نہ جانے آپ کی روح کہاں کہاں گھوم کر آتی ہے. تو اگر آپ صبح اپنی بیٹھک میں، اپنے آفس میں، آپ جہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں وہاں اپنے دوستوں سے کہیں آج میں نے خواب میں، مثال کے طور پر آپ کا کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسی پلیس ہے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، آپ نے کہہ دیا فار ایگزامپل کہ میں ناران کاغان گھوم کے آ گیا، تو مجھے بتائیے جو آپ کی دوست ہیں، آپ کی بات سننے والے، وہ آپ کی بات کا انکار کریں گے؟ وہ کہیں گے خواب میں، صحیح ہے، خواب میں تو ٹھیک ہے. یعنی آپ کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے جتنے افراد ہیں، جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، وہ خواب کا انکار ہی نہیں کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ انکار کہاں پر آئے گا؟ انکار وہاں پر آئے گا جب آپ کہیں کہ میں جسم کے طور پر،
جسمانی طور پر ایک لمحے میں آنن فانن ہو کر آ گیا، اب یہاں انکار کی گنجائش سمجھ آ رہی ہے؟ تو بس اس مثال کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا، ورنہ حضور کہاں اور ہم بدکار کہاں، ہم کہاں اور حضور کہاں۔ اب آپ اس مثال کو بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھنے کے بعد سمجھیے کہ جب سرکار نے سفر معراج سے واپسی کے بعد احوال معراج امت کے سامنے ذکر کیے تو امت اجابت اور دعوت دو بن گئی۔ اجابت وہ کہ جو ابو بکر صدیق، عمر، عثمان اور علی تھے جنہوں نے سرکار کے اس معراج کو قبول کیا، اور دوسری طرف وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اس معراج کا انکار کیا۔ تو کفار کا انکار کرنا ہی یہ اس بات پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور نے اپنا معراج جسمانی ان کے سامنے ذکر کیا تھا، اس لیے تو انکار کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی یہ بات؟ مسکرا کر بولی سبحان اللہ۔ کفار کا انکار ہی بتا رہا ہے کہ حضور نے اپنے جسمانی معراج کا ذکر وہاں فرمایا تھا۔ روحانی معراج تو سرکار کو کئی بار ہوئی ہے، کئی بار ہوئی ہے، لیکن یہ جو معراج ہے یہ بیداری میں ہوئی ہے اور جسمانی ہوئی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اسی بات کو شوکانی نے تفسیر فتح القدیر کے اندر بھی بیان کیا ہے، جلد 2 کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور اسی بات کو خفاجی انہوں نے شرح بیضاوی میں اس کو بیان کیا ہے، وہ بھی جلد کا نمبر 2 ہے۔ اسی بات کو الیواقیت والجواہر میں جلد 2 ہی کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ کفار کا اعتراض کرنا، ابو جہل کا ابو بکر کے راستے کو روک کر کھڑے ہو جانا اور یہ کہنا کہ تمہارے صاحب عجیب عجیب بات کر رہے ہیں، تو بھائی یہ بات کہنا ابو جہل کا ہی تو اس بات پر دلیل ہے کہ ابو جہل کو جسم کے ساتھ سرکار کا حرم سے مسجد اقصی سمجھ نہیں آیا، تو اس کا یہ نہ سمجھنا ہی اس بات پر دلیل ہے کہ سرکار خواب میں نہیں بلکہ جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے، آسان سی بات۔ اللہ کرے آپ کو ہمیشہ یاد رہے، اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کو سمجھائیں، کبھی دسترخوان لگے تو بیٹھ کر کہیں کہ ہمیں مسجد شریف کے اندر حضور کی یہ شان بیان کی گئی تھی، تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات بتا رہا ہوں، تو اس علم کو آگے بڑھائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور دوسری دلیل کو سنیے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب معراج جسمانی کی دلیل پوچھی گئی، توجہ ہے نا، آج تقریر کا مزاج نہیں، آس پاس سمجھنے سمجھانے والی بات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ جب جناب ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی معراج کی دلیل پوچھی گئی، وہ پہلی والی دلیل سن لی، آپ نہیں سنی ہے تو آپ اس کو ریپیٹ سن لیجئے گا جب یہ لائیو جا رہا ہے۔ اب دوسری دلیل کو سنیے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب جسمانی معراج کی دلیل پوچھی گئی، تمہارے نبی جسم کے ساتھ معراج کر کے آئے، بشر وہ معراج کر کے آ گئے، تو پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ایمان پر میں قربان، اور آخر میں آج تو نعرے بھی جناب ابو بکر صدیق کے لگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ اللہ، کیا ایمان اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ، کیا شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ کوئی آج ہمارے سامنے کہے کہ وہ فلاں چوک کے اوپر جناب وہ ایک بندہ 5-5 ہزار کے نوٹ بانٹ رہا تھا، ہمیں آج کے زمانے میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، نہیں 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 ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں نہیں نہیں، جب تک ہم آنکھ سے دیکھ نہ لیں 5,000 کی نوٹ کی ہمارے نزدیک اتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا، اس اہمیت کو دل میں جان کر ہم یہ کہتے ہیں نہیں 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 ایسا کرنا یار، کیونکہ ہم بھی 5,000 کے نوٹ کو والٹ میں تھوڑی رکھتے، اس کو چھپا کے کہیں رکھتے ہیں، کہیں سے یہ ضائع نہ ہو جائے، ایسا ہے نا، بڑا نوٹ ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے دل میں اگر نوٹ کی اہمیت ہے تو آپ کہتے نہیں جب تک ہم دیکھ نہ لیں، تو جب تک ہمیں یقین نہ آئے کہ کون ایسے بانٹ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جناب ابو بکر کو اللہ نے وہ ایمان دیا کہ آپ کے نزدیک کائنات کی اہمیت نہیں ہے، کائنات کے دولہ کی اہمیت ہے، حضور کی اہمیت ہے۔ اچھا حضور فرما رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا ہے، راوی بڑا معتبر ہے، فرمانے والے حضور ہیں،
تو ہم نے ان سے اور بھی بڑی سچائیاں ایسے مانی ہوئی ہیں، تو یہ بھی بات مان لی تو کیا ہو گیا؟ میں تصدیق کرتا ہوں حضور نے کہا ہے تو سچ کہا ہو. کیا اللہ نے ایمان عطا فرمایا؟ بولیے سبحان اللہ. اب آپ توجہ فرمائیں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں جلد 5 صفحہ نمبر 542 پر اس روایت کو ذکر فرمایا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جسمانی معراج کی کیا دلیل بیان فرمائی. سنیں، آپ یہ بتائیے کہ قرآن حق ہے؟ اچھا، قرآن کس نے نازل کیا؟ آواز سب کی آئے نا؟ اللہ نے نازل کیا. اچھا، کس کے واسطے سے نازل کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بھی نازل کیا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور جو شان حضور کی ہے تو بغیر واسطے کی بھی اللہ نے جو چاہا کلام کیا. سورہ نجم میں اللہ نے یہ بیان کیا ہوا بغیر واسطے کے، اس میں واسطہ کسی کا نہیں، اللہ ہم کلام ہوا ہے. بولو نا سبحان اللہ. موسیٰ اگر کلیم اللہ ہیں تو میرے آقا حبیب اللہ ہیں. اگر موسیٰ کوہ طور پہ جا کے ہم کلام ہوتے ہیں تو میرے آقا وہ ہیں جو حریم ناز اور خلوت ناز میں جا کے بغیر کسی واسطے کے، طور بھی نیچے ہے بلکہ ساری کائنات نیچے ہے، مصطفیٰ کہاں ہیں؟ اللہ کے حریم ناز میں ہیں، اور دم بدم ہم قدم کلام ہو رہے ہیں. فرمایا سورہ نجم میں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے محبوب سے بات کی، جو چاہا اس نے بات کی. بولیے سبحان اللہ. تو قرآن اللہ نے نازل کیا، جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اور بغیر واسطے کے نازل کیا. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے، امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ جبرائیل کون ہے؟ فرمایا وہ جسم لطیف ہیں. کون ہے؟ ہمارے جسم میں ان کے جسم میں فرق ہے. ہمارا جسم کثیف ہے، ہمارا جسم کثیف ہے، مادوں والا ہے، ان کا جسم لطیف ہے، نور والا ہے. ایسا ہی ہے. تو جسم لطیف جو جبرائیل کا جسم ہے لطیف، وہ جسم لطیف اللہ سے قرآن کا پیغام لے کر، وحی الہی لے کر وہ کس عالم میں آتے؟ عالم ناسوت میں آتے، اس عالم، اس مرکز زمین پر آتے. تو امام رازی فرماتے ہیں، اور اس دلیل کو دیا کس نے؟ ابو بکر صدیق نے دیا. آپ ابو بکر صدیق کی جو نالج ہے، جو آپ کا علم ہے، جو اس کا شعور ہے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اس وقت جناب ابو بکر کا شعور کتنا تھا. فرمایا جناب ابو بکر نے جو جسم لطیف ہے یعنی جبرائیل، وہ خدا سے وحی کو لے کر اس عالم ناسوت میں اگر آ سکتا ہے، بولیے سبحان اللہ. یہ ہم بات کس سے کر رہے ہیں؟ جو معراج جسمانی کے قائل نہیں. کہا نہیں یہ جسم جا کیسے سکتا ہے؟ نہیں، ہیں اسلام کے دائرے میں، ہیں قرآن کو ماننے والے، ہیں وہ رب کو ماننے والے. آپ ان سے کلام کر رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی دارالعلوم سے ہے، کسی مسجد کے ممبر محراب سے ہے. آج کل تو یہ مائک آ گیا ہے، کیمرہ آ گیا ہے، جس کو چاہے بس اپنی تحقیق کو پیش کر دے. میں ابو بکر صدیق کی تحقیق کو پیش کر رہا ہوں. اگر کسی ملا کو حضور کے جسم کے ساتھ اعراج سمجھ میں نہیں آتا تو ابو بکر صدیق اس سے پوچھتے ہیں، اگر تجھے حضور کا اعراج سمجھ میں نہیں آ رہا تو قرآن کو تو مانتا ہے نا کہ قرآن لے کر کون آیا؟ کہا جبرائیل آئے. کہا وہ تو اس عالم کے بندے ہی نہیں ہے، وہ تو اس زمین کے بندے ہی نہیں ہے. تو اگر جسم لطیف اگر نیچے نازل ہو کر اس مرکز پر آ سکتا ہے اور یہ تیرے نزدیک جائز ہے، جبھی تو قرآن حق ہے. تو اگر یہ جائز ہے تو پھر جو سرکار جسم کثیف کے مالک ہیں اور ایسے جسم کے مالک ہیں کہ ان جیسا جسم بھی کسی کا نہیں. بولیے سبحان اللہ. فرمایا کہ اسی قاعدے پر جسم لطیف اگر یہ زمین پر آنا اس کا ممکن ہے تو پھر فرماتے ہیں اسی قاعدے پر میرے سرکار کے جسم کا زمین سے آسمان پر جانا ممکن ہے. بولیے سبحان اللہ.
تو اس کا مختصر سا جملہ یوں بن جائے گا، توجہ یہاں رکھیے، اس کا مختصر سا جملہ یوں بن جائے گا کہ جو خدا حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے ملکوتی مرکز سے دوسرے عالم یعنی ناسوتی مرکز میں بھیجنے پر قادر ہے، تو وہی قادر مطلق اپنی قدرت سے اپنے حبیب کو اس دنیاوی مرکز سے سماوی مرکز میں بھیجنے پر بھی قادر ہے۔ تو حیرانگی ہوتی ہے، ملا جی نے جبریل کا آنا تو مان لیا ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مولانا نے جبریل کا آنا تو مان لیا ہے لیکن حضور کا جانا اور آنا نہیں مانا۔ ابھی ایمان کا ان کا وہ لیول بنا ہی نہیں، یہ نماز روزوں میں اٹک کے رہ گئے، یہ داڑھیوں میں، جبوں میں، دستاروں میں، یہ جماعتوں میں اٹک کے رہ گئے ہیں۔ اس چیز کو ماننے کے لیے اصل میں ایمان چاہیے ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہم بھی ایمان والے ہیں، میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسے نہیں پڑھا جیسے ابو بکر صدیق نے پڑھا تھا۔ معراج کو ماننے کے لیے پھر دل بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا میرے آقا ابو بکر صدیق کا دل تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، بولیے سبحان اللہ۔ اچھا، جیسے آپ ابھی مسجد میں تشریف لے کر آئے ہیں تو آپ نے سفر کیا ہے نا؟ کیا کیا ہے؟ سفر کیا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، سفر تو کیا ہے۔ اس سفر کو کرنے کے لیے آپ نے حرکت بھی کی ہے، حرکت کی ہے تو سفر ہوا ہے۔ اچھا، اس سفر کا ایک اسٹارٹ پوائنٹ ہوگا، ایک اینڈ پوائنٹ ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ ایک مبدا ہوگا، ایک منتہا ہوگا۔ اب تھوڑا سا فلسفی اس بات کو کیسے سمجھتے ہیں، آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ جو آپ نے سفر کیا ہے تو آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ محرک ہوئے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک۔ اس کو ہٹائیں، اس کو کہیں اور شفٹ کر دیں پیارے بچے کو۔ درود پاک پڑھیے محبت سے، اللہم صلی علی سیدنا۔ یہ باتیں توجہ کے لائق ہیں، آپ توجہ نہیں کریں گے تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ کہیں توجہ نہ رکھیں، توجہ بس یہاں پہ رکھیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، حرکت جو ہوتی ہے نا، حرکت، انسان جو حرکت کرتا ہے، اس حرکت کے جو فلسفہ ہیں انہوں نے اس کی فلسفی یہ بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اسٹارٹ پوائنٹ ہوگا، کوئی اینڈ پوائنٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ فلسفہ سمجھنے میں اتنا زور نہیں لگانا، حضور کی شان سمجھنے میں زور لگانا ہے، توجہ حضور پہ رکھنی ہے۔ کوئی اسٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے، کوئی اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے۔ پھر اس میں کہا کہ جو حرکت کر رہا ہے وہ حرکت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اچھا، جب وہ حرکت کر رہا ہے تو کسی وقت میں کر رہا ہے، کسی زمانے میں کر رہا ہے، اس کے بغیر بھی حرکت نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ پھر مسافت، ڈیسٹینیشن، یہاں سے لے کر وہاں تک یہ جو عرصہ ہے، تو بہرحال یہ ساری چیزیں سائنس نے اور یہ فلسفوں نے ہمیں حرکت کے قوانین بتائیں، بنیادی قوانین ہیں۔ تقریباً یہ 6 قوانین بنتے ہیں، یہ 6 قوانین انہوں نے بتا دیے، لیکن 7واں ہمیں قرآن نے بتایا۔ ان کے سارے قانون، ان کے قوانین حق ہیں، لیکن 6 قوانین ان کے بیان کرنے کے بعد جو 7واں قرآن بیان کرتا ہے، پھر انسان کھل کر کہتا ہے واہ 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 سبحان اللہ، مولا تیری کیا شان ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ گھر سے چلے ہیں تو وہ آپ کا اسٹارٹ پوائنٹ ہے، آپ کی حرکت کا، یہاں پر آ کر تشریف فرما ہو گئے ہیں تو اس وقت کی حرکت کا یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے ہیں؟ آپ حرکت کرنے والے ہیں، آپ کی اس حرکت کا ایک سفر کا ڈیوریشن بھی تھا، ایک ڈیوریشن بھی تھا، اور اس کا ایک زمانہ بھی تھا، ٹھیک ہے، جو اب ماضی بن چکا ہے، اب حال میں دوسرے سفر پر جاری اور ساری ہیں۔ اچھا، یہ فلاسفر جو ہیں یہ سب ہمیں سمجھا بجھا کر وہ سائنس کے اندر الجھانا چاہتے ہیں، لیکن جس معراج کو، اسراء کو اللہ نے
قرآن میں ذکر کیا ہے وہ کہاں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس میں اللہ کریم نے ایک لفظ ارشاد فرمایا اسرا بعبدی. یہ دو لفظوں پر غور فرمائیں. فرمایا اسرا، کہا یہ جو معراج پر گئے تھے نا، یہ دعویٰ انہوں نے نہیں کیا کہ میں گیا تھا، بلکہ یہ دعویٰ تو قادر مطلق کر رہا ہے. فرمایا اسرا میں لے گیا تھا، اور میری شان یہ ہے، آیت کا پہلا حرف بتا رہا ہے سبحان. سبحان وہ ہوتا ہے جو ہر نقص سے پاک ہوتا ہے، ہر عیب سے پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ فرمایا یہ دعویٰ تو ان کا ہے ہی نہیں کہ میں گیا، میں لے گیا. اسرا، اعتراض کرنے والے اپنی پیدائش کو بھول گیا، تو پانی کا ایک ناپاک قطرہ تھا. تجھے ہم مصور تھے، تصویر ہم نے بنائی، فرشتوں کے ذریعے جان ہم نے تجھے دی، اعضاء کی سلامتی ہم نے تجھے دی. اب تو سوچنے کے قابل ہو گیا تو گھوڑے دوڑا کر کہتا ہے کہ نہیں معراج ہو کیسے سکتی ہے. باپ توجہ فرمائیے گا، فلاسفر کے ان قوانین حرکت کو اگر ہم سمجھ لیں، ایک ہے محرک، حرکت دینے والا. آپ گھر سے یہاں پر آئے تو کسی نے آپ کو یہ طاقت دی ہے نا، کسی نے آپ کو یہ قوت دی تھی، کوئی محرک تھا اس کا. اچھا ایک ہے متحرک، جو آپ کا اپنا جسم تھا، آپ متحرک تھے، آپ چل لگے تھے. ایک مبدا تھا، آپ کا آفس جہاں سے آپ شروع ہوئے، آپ کا گھر جہاں سے آپ چلے. ایک ہے منتہا، جہاں پر آ کر آپ بیٹھے. اسی طرح ایک ہے مسافت، جو سفر واقع ہوا ہے. ایک ہے زمانہ، جس میں حرکت واقع ہوئی ہے. اب آپ اس سفر معراج کو سمجھیے کہ متحرک کون ہے؟ میرے آقا ہیں جو حرکت فرما رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ. محرک کون ہے؟ اس کو ہم آخری میں سمجھیں گے. سائنس ہمیں حضور کی ذات پر روک کر کھڑی ہے، سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا تمہارے قوانین حرکت کو سمجھو. ایک متحرک تو وہ میرے آقا ہیں، ایک مبدا تو وہ ام ہانی کا گھر ہے، وہ حرم کعبہ ہے. ایک ہے منتہا تو وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر ملائے اعلی، عالم بالا ہے، پھر مصطفیٰ کا اپنا وہ سیدہ ام ہانی کا دوبارہ گھر ہے. بولو نا سبحان اللہ. مسافت جہاں پر یہ حرکت واقع ہوئی ہے، میں نے کہا سفر کی تو بات ہی نہ پوچھو، یہ ہمارے ذہن سے ماورا باتیں ہیں، یہ اوپر کی ذرا باتیں ہیں. کہنے لگے زمانہ، میں نے کہا زمانے کی بھی بات نہ پوچھو، بس تم اپنے قوانین کو یاد رکھو. اور یاد رکھنا پہلا قانون حرکت کا کیا ہے؟ وہ ہے کہ کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے. تو اس سفر معراج میں حرکت حضور کی تھی. محرک کون تھا؟ محرک فرمایا سبحان الذی اسرا. محرک تو اللہ تھا. تو جس کا محرک اللہ ہو اور سفر کرنے والی ذات مصطفیٰ، جن کا لمحہ لمحہ قدم قدم معجزہ ہو، تو ہمیں ان کا سفر سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں اور آسان کر دیں، اور آسان کر دیں. ابھی 2000واں سال چل رہا ہے نا عیسوی کا، ٹھیک ہے؟ حضور کون سے سال میں ہیں؟ 700ویں سال میں، تقریباً 600ویں یا 700ویں سال عیسوی کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ انگریزی تاریخ کے حساب سے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ دور گننا شروع کیا گیا ہے. آپ یوں سمجھ لیں مثال کے طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تقریباً 750 سال، 750 یا 400 سال مختلف روایات ہیں. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سوسائٹی میں، جس دور میں یہ سفر معراج ہوا ہے، واقع ہوا، اس دور کے افراد کے عقل، شعور اور ان کی آگاہی، اس کا اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ اس کا اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ اب ہم تھوڑا سمجھنے کے ماحول میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج عمر کے 51 یا 52ویں سال میں ہوا. اس عمر سے لے کر آج تک یہ کتنا فاصلہ ہو گیا؟ تقریباً 1450 سال تقریباً، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس عرصے میں انسان نے کتنی ترقی کی ہے؟
اس ترقی کو اپنے ذہن میں رکھیں. بھائی اس دور کے کافر کو تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حضور مکے سے مسجد اقصی کیسے گئے. اس دور کے انکار کرنے والے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ اس کے نزدیک سواری کا ایک تیز ترین جو ذریعہ تھا وہ کیا تھا؟ اونٹ تھا، جو ریگستانوں میں سفر کر سکتا تھا. ریگستان کا ہوائی جہاز جس کو کہا جاتا تھا، اب تو نہیں. اور جب انہوں نے اس کی تیز رفتاری کو کاؤنٹ کیا، اس کی طاقت کو کاؤنٹ کیا، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ تو سفر نہیں ہو سکتا. ان کے نزدیک اس دور کی ترقی کے معیار کے مطابق سفر نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا، 1400 سال کے بعد جس فاصلے پر میں اور آپ کھڑے ہیں، اگر آج یہ دعویٰ ہو کہ خرم بھائی مثال کے طور پر کہیں آج رات کو میں یہاں سے ساؤتھ افریقہ چلا گیا تھا اور ابھی میں آپ کا جمعے کے لیے واپس آ گیا، بتائیے آج کے دور میں ممکن ہے؟ بولو نا، ہے نا. کیونکہ آج کے دور نے ترقی کر لی ہے. آج کے دور میں اتنی تیز ترین سواریاں، میں صبح ہی آرٹیکل پڑھ کے آ رہا ہوں، چائنا اپنی ریسرچ کے اندر ایک ایسی فلائٹ کو لے کر آ چکا ہے کہ جس میں آپ دنیا کی سب سے جو بڑی جو فلائٹ ہے وہ میرے خیال 24 گھنٹے کی ہے. 24 گھنٹے کی. آپ یہاں سے بیٹھے ہیں، 2 اسٹے کریں گے، اس کے بعد اپنے اس مقررہ جگہ پر پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آج صبح میں نے آرٹیکل پڑھا ہے کہ چائنا نے ایسی سواری ایجاد کر لی ہے، ایسا تیز ترین وہ جہاز ایجاد کر دیا ہے کہ جو 24 گھنٹے کا سفر آج کے دور کے، آج کے ترقی یافتہ دور کا ہے، وہ صرف 5 منٹ کا ہو جائے گا. اپنے نبی پہ پیار آ رہا ہے تو بولو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ سفر معراج اس دور میں ہوا کہ جس دور میں تیز ترین سواری کیا تھی؟ اونٹ تھا. بس اسی لیے انکار کی گنجائش تھی. اور نبی محترم کی نبوت اور رسالت تو آج بھی قائم ہے، آج بھی باقی ہے. اس نبوت اور رسالت کو، اس نور کو لے کر جب ہم آگے بڑھے، جو 1400 سال کے بعد اب یہ دعویٰ کہ حضور مکے سے مسجد اقصی رات کے ایک حصے میں گئے، آج کے دور میں ہمیں یہ دعویٰ ہاں حضور بالکل ایسا ہوا ہو. کیونکہ عام طور پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے. ایسی فلائٹس ہیں کہ انسان ٹرین کے ذریعے نہیں، بس کے ذریعے نہیں، پہیے پر سفر کر کے نہیں، فضاؤں کو مسخر کر کے پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑ کے ایک ملک سے نہیں، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں پہنچ جاتا ہے. ایک جگہ پہ سخت گرمی ہے، وہ پہنچ گئے نیو یارک، وہاں پہ برف پڑ رہی ہے. لو بھائی، صبح ادھر تھے سخت گرمی تھی، شام کو وہاں پہنچے، وہاں تو ان کو کوٹ پہننا پڑ گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج کے دور نے اتنی ترقی کر لی تو سرکار کا یہ دعویٰ آج کے دور میں انکار کی گنجائش نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ سائنس نے ترقی کر لی ہے. کس نے؟ سائنس نے ترقی کر لی ہے. کاش ہمارا ایمان بھی ترقی کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب نتیجے پر پہنچیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں وہ ایمان دے ماننے والا. اسی طرح اب آگے چلیے. آسمان یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے چلے گئے؟ اب آپ دیکھیے 1960 میں یا 61 میں نیل آرم اسٹرانگ وہ چاند پر پہنچ گیا. آج مریخ پر بھی انسان پہنچ گیا ہے. یہ 50 70 60 سال کے فاصلوں کے بعد انسان مریخ پر بھی پہنچ گیا. بولو سبحان اللہ. انسان نے کتنی ترقی کی ہے. چاند پر پہنچ گیا، مریخ پر پہنچ گیا. تو بتاؤ ہم نے مانا ہے نہیں مانا کہ چاند پر پہنچ گئے وہ؟ حالانکہ ایک ویڈیو بنی ہے نا، صرف وہ بندہ ایسے چل رہا ہے، وہ ویڈیو ہے نا، خالی امریکہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آج تو ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے نا. ایسی ویڈیو تو آپ کراچی کے کسی بھی روڈ پر بنا سکتے ہیں کیونکہ کھڈے بہت ہیں. چاند پر بھی تھوڑے سے ایسے کھڈے مڈے. وہ ایک ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہے نا، دیکھیے آپ نے.
جو کاسٹیوم ہے نا، جو کاسٹیوم پہن کر انسان مریخ اور چاند اور فضا کو مسخر کر کے کرنے جاتا ہے، اس کی کاپی ایک بندے نے پہن لی اور وہ کراچی کی سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مریخ میں چل رہا ہے، سمجھ رہے، فضا میں چل رہا ہے. فوراً پیچھے سے رکشہ آتا تو پتہ چلتا ہے یہ لیاقت آباد کی سڑک جا رہی ہے. بھائی پہلے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ یار نیل آرمسٹرانگ یا جو بھی ہے اس نے یہ ویڈیو کوئی بنا لی ہو اس طرح کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں، ہم آج تک مان کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں بھائی بیک گراؤنڈ کوئی بھی لگا دیا ہو، لیکن ہم آج تک مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آج کے دور میں سائنسی ترقی پر اعتماد ہے، سائنس کے نظریات، ان کے نتائج، ان کے مشاہدات پر اعتماد ہے. اللہ آج کی تعلیم، آج کے شعور نے، آج کے ناسا کی ترقی نے ہمیں یہ ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ انسان عروج بلند ہو سکتا ہے، اپنی فضا کو مسخر کر سکتا ہے. اور یہ چاند تو پہلا سیارہ ہے جس پر انسان پہنچا، پھر مریخ پر پہنچا. اللہ آج کے تجربات، آج کے مشاہدات انسان کو ماننے پر مجبور کر رکھے ہیں. میں قربان جاؤں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تمہارا ایمان کیسا تھا؟ ہم تو 1400 سال کے فاصلے پر ہیں، پھر سمجھ رکھے ہیں ہاں یہ انگریز جا سکتے ہیں تو ہم بھی جا سکتے ہیں، ہم جا سکتے ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں. جو اللہ کا حبیب ہے وہ تو پھر اس سے بھی بلند جا سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج ہم سائنسی ترقی کو دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں، لیکن قربان جاؤں ابو بکر، قربان جاؤں عمر، قربان جاؤں عثمان، قربان جاؤں علی، اللہ نے تمہیں کیسا ایمان اور ذوق اس کا بخشا تھا کہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب ہم جبریل کو آنا مان سکتے ہیں تو مصطفیٰ کا جانا بھی مان سکتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اللہ اکبر. اللہ یہ جانے کون بشر ہے. اس جملے کا مطلب آج آپ کو سمجھ میں آیا. سرکار کو جب تک ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہمارے جیسے بشر ہیں تو پھر سرکار کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ. اللہ کی سر کہاں ہوتا ہے تو اشارہ بھی ایسی ہوتا ہے، اللہ کی سر تاب قدم. لیکن چونکہ بات حضور کی ہو رہی ہے تو سرکار کے قدم بھی اونچے ہی ہیں، اشارہ نیچے نہیں ہوگا، ایسا اشارہ اوپر ہی ہوگا. اللہ کی سر تاب قدم شان ہیں یہ. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہیں یہ. حضور ایسے بشر ہیں کہ ان جیسا کوئی بشر نہیں. حضور ایسے بے مثال نور ہیں. تو حضور کی ایک حقیقت بشریہ ہے، ایک حقیقت نوریہ ہے، ایک حقیقت محمدیہ ہے. اللہ اکبر. بس کسی نے حضرت اقبال سے پوچھا تھا کہ سرکار بتاؤ نا دین کس کا نام ہے؟ فرمایا یہ حضور کے ادب سے شروع ہوتا ہے، حضور کے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ آج آپ نے کلام پڑھنے سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ ایک شعر پڑھا تھا نا، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اللہ اکبر. آج راکٹ کو جاتا ہوا دیکھ کر ماننا آسان ہے، ہاں حضور نے معراج کیا. آج فلکیات جو آسمانی علوم کے جاننے والے ہیں ان سے سمجھنا، ان سے سیکھنا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ 1990 میں ہبل ٹیلی اسکوپ وہ چھوڑی گئی فضا میں، انہوں نے بتایا کہ اتنے اتنے سیارے ہیں، اتنے اتنے ستارے ہیں. بولیے سبحان اللہ. درود پاک پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ جو ہمارا یہ مرکز جو ہمیں نظر آتا ہے، کبھی آپ چھت پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں
تو آپ کو چاند نظر آتا ہے, چمکتا ہوا چاند. سبحان اللہ. یہ ہماری زمین سے سب سے زیادہ قریب سیارہ ہے, سب سے زیادہ قریب ہے, ٹھیک ہے, اور زمین سے چھوٹا ہے, 4 گنا زمین سے چھوٹا ہے. چاند 4 گنا زمین سے چھوٹا, زمین کے 4 حصے کریں تو 1 حصہ بس چاند ہے, اتنا چھوٹا. اس کے بعد جو بڑا سیارہ ہے, جو علم فلکیات کے ماہرین نے ہمیں بتایا, اور ناسا کی ویب سائٹ کے اوپر یہ تمام معلومات انفارمیشن موجود ہیں. آپ سنیے کہ کائنات کتنی بڑی ہے. چاند سے پھر جو بڑا سیارہ اس محور اور مرکز میں ہے وہ ہے مرکری. اس کے بعد جو بڑا سیارہ ہے وہ ہے گرینی میڈ. اس کے بعد ہمارا مریخ جس کو مارس کہا جاتا ہے, پھر ہے وینس, پھر ہے ہماری زمین. یعنی حجم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. پھر ہماری زمین بڑی ہے, پھر اس زمین سے بڑا سیارہ کلیپر, اس سے بڑا سیارہ نیپٹون, اس سے بڑا سیارہ یورینس, اس سے بڑا سیارہ سیٹن, اس سے بڑا سیارہ جوپیٹر, اس سے بڑا سیارہ HD100546, اس سے بڑا ستارہ ہے وہ ہے سورج, جو زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. 10 لاکھ زمینیں بنائیں تو پھر سورج کا حجم بنتا ہے. اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ تو کر ہی نہیں سکتے. 10 لاکھ گنا بڑا ہے. لیکن حیران ہوتے ہیں کہ اس سورج ستارے سے بھی بڑا ایک اور ستارہ ہے جس کا نام ہے سائرس. یہ سورج سے بھی بڑا ہے. اب زمین کہاں رہ گئی؟ وہ کہاں چلے گیا؟ تمہارے اسی آسمان میں, ان پھیروں میں. فرمایا کہ اس سے بھی بڑا پھر ایک سیارہ ہے, وہ ہے پالس. اس سے بڑا سیارہ ارکیٹرس, اس سے بڑا سیارہ الڈیبرن, اس سے بڑا سیارہ ریجل بلو سپر بلو لائٹ, اس سے بڑا سیارہ فرمایا وہ ہے پسٹل اسٹار, اس سے بڑا سیارہ بیٹل گیوس, اس سے بڑا سیارہ کینس میجورس. یہ سورج سے, کینس میجوری سورج سے 1 ارب گنا بڑا سیارہ ہے. سورج زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے, اور یہ کینس میجورس یہ سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے. اس سے بھی بڑا ایک سیارہ ہے, اس کا نام ہے UY اسکوٹی. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ہمارے نظام شمسی کا یہ ایک سورج ہے, اور یہ لاکھوں سورج ہماری گلیکسی میں موجود ہیں. ابھی آپ بولیں گے گلیکسی کیا ہوتی ہے؟ ہماری جو زمین ہے, مختلف سیارے ہیں, جب یہ اربوں ہو جائیں, کھربوں ہو جائیں مل کے, تو یہ ایک گلیکسی بناتے ہیں, ایک کہکشاں بناتے ہیں. ہم جس زمین پر ہیں, اور یہ جس زمین جس کہکشاں اور گلیکسی میں ہے, اس کا نام ملکی وے ہے. ہم یہ سمجھے کہ یہ ہمارا سورج بہت بڑا ہے. خدا کی اس کائنات میں صرف ہماری کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 3 لاکھ سورج موجود ہیں. 3 لاکھ سورج موجود ہیں. تو یہ تو ہماری گلیکسی ہے جو چھوٹی ہے, ملکی وے. ہماری گلیکسی کے ساتھ ایک اور گلیکسی ہے جو ہماری کہکشاں سے دگنی زیادہ بڑی ہے, اس کا نام ہے اینڈرومیڈا. ٹھیک ہے؟ اور جس طرح سے سیارے ستارے مل کر ایک کہکشاں بناتے ہیں, اسی طرح کہکشائیں مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں. لاکھوں کہکشائیں ملتی ہیں تو ایک کلسٹر بنتا ہے, اور اس طرح کے کلسٹر اربوں خربوں ملیں تو ایک سپر کلسٹر بنتا ہے, اور سپر کلسٹر اربوں خربوں ملیں تو ایک یونیورس بنتا ہے. ارے مصطفیٰ کی عروج پر کمال کہ آپ زمین سے ایسے بلند ہوئے کہ ان تمام کلسٹر, سپر کلسٹر یونیورس سے اوپر نکل کر اللہ کا دیدار کر کے واپس آ گئے. اللہ اکبر, بولیے سبحان اللہ. اس وقت ہم آئنسٹائن کے اس قانون حرکت کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں. لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی روشنی کی رفتار کو حاصل کر لے
تو پھر سارے قوانین جو قدرت کے ہیں وہ قوانین سارے رک جاتے ہیں. یہ آج کہا نا ہمیں آئنسٹائن نے 100 سال پہلے ہمیں یہ قانون بتایا کہ نہیں جو بجلی کی رفتار حاصل کر لے قوانین سارے ختم. وہاں قوانین نہیں ہے, وہاں سارے اصول ختم ہو جاتے, ایک الگ دنیا ہے پھر وہ. فرمایا تو نے تو یہ بات ابھی بتائی ہے, مصطفیٰ نے پہلے بتا دی. جو میری سواری تھی اس کا نام ہی براق تھا. براق جمع ہے برق کی, برق بجلی کو کہتے ہیں, روشنی کو کہتے ہیں, لائٹ کو کہتے ہیں. ارے جس کی سواری اتنی تیز ہو اس کے سوار کی طاقت کیسی ہوگی؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. وقت رک گیا, زمانہ رک گیا. تو یہ تو ہمیں آئنسٹائن نے خود آج پروف کر کے بتا دیا. جب کوئی لائٹ کی رفتار سے بڑھ جائے تو پھر اس کا مادی وجود ختم. میں نے کہا یہی تو معراج کا یہ فلسفہ ہے کہ وہ حقیقت بشریہ مسجد حرام میں رہ گئی, حقیقت نور سدرہ پہ رہ گیا. جو آگے بڑھ گیا وہ حقیقت محمدی تھی. مالیکیولز, مادے سب پیچھے کر دو, یہ کائنات کے سارے راز پیچھے ہو جائیں. یہ معراج خود بتا رہی ہے کہ یہ قوانین تمہارے لیے ہیں. آگ میں جلانے کی تاثیر رب نے رکھی ہے, لیکن ابراہیم کے لیے چاہے تو تاثیر کو سلب کر لے. چھری میں کاٹنے کی تاثیر رب نے رکھی ہے, لیکن اسماعیل جیسے وفادار کے لیے چاہے تو تاثیر کو ختم کر دے. بولیے سبحان اللہ. اللہ اکبر. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا. اصحاب کہف کتنے سال سوئے؟ 309 سال. جب اٹھے آپس میں سوال کر رہے ہیں. ناخن دیکھے ہوں گے حد ادب سے بڑے نہیں, بال دیکھے ہوں گے سفید نہیں ہوئے, دانت دیکھے ہوں گے جھڑے نہیں ہیں, جھریاں نہیں آئیں, جوانی قائم ہے. تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کتنا سوئے؟ سورہ کہف 15واں پارہ. ملا جی کہنے لگے ایک چھوٹے سے یہ خواب کی بات ہے. میں نے کہا اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو ابو جہل انکار کیسے کرتا؟ انکار کیوں کرتا؟ خواب میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے, انسان گھومتا پھرتا ہے. ابو جہل کا انکار بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ نے خواب نہیں جسم کے ساتھ جانا بتایا تھا. خواب تو آپ بھی دیکھتے رہتے, گھوم پھر کے آتے ہیں, کوئی انکار کرتا ہے؟ بھائی آج میں نے خواب میں پورا بکرا کھا لیا. خواب میں کھا لیا ہوگا, کون انکار کرتا ہے خواب کا؟ لیکن اس معاشرے کے دور کا انکار یہ بتا رہا ہے, ان کا انکار اس بات پر دلیل ہے کہ بات خواب کی نہیں ہے, بات مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ جانے کی ہے. اس پر انکار بنتا ہے, اس پر ایلیگیشن آتا ہے, اس پر کاؤنٹر کوشچن آتا ہے, اس پر ذہن میں کوشچن مارک آتا ہے, یہ کیسے؟ ٹھیک ہے, اللہ ہمیں ایمان والا بنائے, اللہ ہمیں ماننے والا بنائے. بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے معراج کے حوالے سے ملاقات ہوگی تو اس میں مزید جو ہمارے سائنسی اصول بھی ہیں, قرآنی اصول بھی ہیں, آپ کے سامنے بیان کریں گے. بس اصحاب کہف سورہ کہف میں جب بیدار ہوئے نا اپنی نیند سے, اللہ نے ان اپنے نیک بندوں کو 309 برس سلا کے رکھا. لیکن جب اٹھے تو آپس میں پوچھنے لگے, تو ایک نے کہا کہ قالوا لبسنا یومن, ایک دن پورا سوئے. ایک نے کہا نہیں او بعد یوم, سورج کی روشنی سے اور ماحول سے اندازہ لگا کر, نہیں آدھا دن. ایک نے کہا نہیں دن کا کچھ حصہ. آپس میں بات کر رہے, رب نے فرمایا میری بھی سنو. رب کی رحمت نے ارشاد کیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9. فرمایا 100-200 سال نہیں, 300 اور 9 برس تمہیں ہم نے اس غار میں سلایا ہے. بولو سبحان اللہ. اب یہ طی زمانی ہے, یعنی کتنے زمانے ہیں اس میں, ماہو سال کی, ایام کی, شب و روز کی کتنی مسافتیں ہیں. لیکن اللہ چاہے تو یہ مسافتیں کسی پر بھی اس طرح سے قائم کر دے کہ زمانہ اگر گزرتا بھی ہے تو ان پر نہیں گزرتا ہے. اور طی مکانی, سلیمان علیہ السلام کا درباری, سورہ نمل 19واں پارہ. حضرت سلیمان فرماتے ہیں بلقیس آ رہی ہے, لیکن اس کا تخت اس سے پہلے یہاں آئے. کون لے کر کے آئے گا؟ ایک مثال کے طور پر اندازہ کہ بلقیس جو ملکہ ہیں ان کا وزن 60 kg,
ایک مثال ہے. اور جو تخت ہے وہ تو 40 گز لمبا ہے, 40 گز چوڑا ہے, ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہے, اس کو لے کر کے آنا ہے. اس سے پہلے سمجھ آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے. آج جب افغانستان سے امریکہ باہر گیا, کتنے دن میں باہر گیا؟ 2 مہینوں میں, 1 رات میں. کتنے جہاز پکڑے, شاباش. کدھر فلائٹ کی, کہاں چلے گئے؟ تو مانیں گے آپ, 10,000 فوجی کیسے گئے, 50,000 فوجی کیسے گئے؟ آج کے زمانے میں آپ کہیں گے ان کے پاس بڑے بڑے ایئر کرافٹ تھے, ان کے پاس جیٹ جہاز تھے, وہ اس میں بیٹھے اور چلے گئے. اسی طرح یہ آج کے دور کی ایجاد ہیں. جو خلاق عالم ہے, جو خالق کائنات ہے, اس کی بھی تو کوئی ایجاد ہے, اس کی بھی تو کوئی ایجاد ہے نا. آپ آج کے دور میں یوں کہیں, امریکہ میں جو خالو جان ہیں, رات میں وہ کال کریں گے, ان کی تصویر آئے گی, آپ مان لیں گے. لیکن 60 سال پہلے, 75 سال پہلے, جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا, نہ وہ ایرکسن ڈانڈا سیٹ تھا بڑا والا, کوئی کہے کہ آج رات میرے خالو جان امریکہ سے لائیو مجھے کال کریں گے, تصویر بھی آئے گی, تو سارے اپنی دھوتی سنبھال کے سب ہنسیں گے, یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ریڈیو جب تک ایجاد نہیں ہوا تھا, اس وقت تک کوئی کہہ سکتا تھا کہ کوئی ملکہ کوئی ہوگی نور جہاں, اور وہ گائے گی تو سارے معاشرے میں آواز جائے گی. ریڈیو ایجاد ہونے سے 25 سال پہلے کوئی کہہ سکتا تھا ایسا ہوگا؟ نہیں, ایسا کیسا؟ میں کہوں گا تو بس یہ بندے سن سکتے ہیں, دوسرے محلے والے بھی نہیں سن سکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو انسان کی ایجاد ہے. انسان تو ہر چیز کو عقل میں پرکھ رہا ہے, تو بھی اصل میں ایک رب کی ایجاد ہے, تو بھی ایک سانے کا بنایا ہوا پرزہ ہے. تو اگر ہم سیٹلائٹ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ انسان کی کالز کو ساری دنیا میں پہنچا دے, تو سن بے, مصطفیٰ نبوت اور رسالت کا جو پرزہ اپنے عمل میں رکھتے ہیں, اگر تیرا سیٹلائٹ اتنا مضبوط ہے تو رب کی نبوت اور رسالت اور جو ولایت ہوتی ہے وہ بھی اپنے اندر بڑا جہاں طاقت اور قوت کا رکھتی ہے. بولیے سبحان اللہ. ڈاکٹر پر اعتماد, طبیب پر اعتماد. میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں, وہ تو دوائیں دیں, وہ تو شفا دیں, ان سے عقیدہ ہو کہ ان سے دوائی لو تو شفا ہو جائے, اور مصطفیٰ کچھ نہ دے. مولوی صاحب اتنا قرآن پڑھ کے بھی تو جڑی بوٹی میں اٹک گیا. ڈاکٹر صاحب اتنی نالج کے بعد بھی آپ کیمیکل میں اٹک کے رہ گئے. آپ کو حضور کا مرتبہ سمجھ میں نہ آیا. سرکار ایک غزوے سے تشریف لا رہے تھے, تو ایک مائی آئی, کہا سرکار آپ سنائیں بڑا کریم ہو, کرم کرتے ہو. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ دیکھو, وہ بچہ نہ ہاتھ اس کے سلامت نہ پیر سلامت, اس کے منہ سے رال ٹپکتی رہتی. غالباً غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. سرکار نے فرمایا اس نے کیا کرنا ہے؟ کہا بس اپنا جھوٹا اس کو پلا دو, اپنا سچا اس کو پلا دو. سرکار کا ہے نا, بس اس کو پلا دو, کچھ تبرک اس کو دے دو. سرکار نے پانی پیا اور کہا اس کو منہ کھول, اور اس کے منہ کے اندر اپنے سرکار نے اپنے دہان اقدس سے اس کے اندر کلی کر دی. وہ بچہ پانی پی گیا. وہ عورت اس بچے کو لے کر مدینے پہنچی. سرکار نے دیکھا وہ بچہ چل رہا ہے, بول رہا ہے, کھا رہا ہے, اور وہ کلکاریاں مار رہا ہے. سرکار نے فرمایا یہ وہی بچہ ہے؟ کہا یہ وہی بچہ ہے. تو بھائی یہ بھی تو دیکھنا کہ سرکار کسی کو لعاب دہن ڈال دیں تو کھارا میٹھا ہو جائے, پانی کنویں کی تہ میں ہو تو ابلنے لگ جائے, سرکار ہاتھ سے اشارہ کریں ہاتھوں سے پانی جاری ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن, سرکار پھر فرماتے انما انا بشر مثلکم. کیوں؟ اس لیے کہیں عیسیٰ کی طرح, عیسیٰ کے ماننے والوں کی طرح مجھے خدا نہیں بنا دینا. یہ شانیں جو تم دیکھ رہے ہو کہ اونٹ آ کے سجدہ کر رہے ہیں, بکریاں آ کے سجدہ کر رہی ہیں, چاند میری بات مان رہا ہے, میں اعراج اور سفر پہ جا رہا ہوں, کہیں مجھے خدا نہیں سمجھنا. انما انا بشر مثلکم, میں تو تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن ملا تو یہاں پر اٹک گیا کہ بشر ہیں, لیکن یہ بھی تو دیکھ یہ وہ بشر ہیں. جابر کی ہانڈی میں اپنا لعاب ڈال دے تو وہ 1000 کو کافی ہو جائے, اور ملا تو لعاب ڈال دے تو ہانڈی گلی کے اندر پھینک جائے.
تمہاری نمازوں سے اونچی بات کر رہا ہوں، نماز جب تک نماز نہیں ہے جب تک مصطفیٰ کا مقام دل میں بلند نہ ہو جائے. کوئی یہاں دو رکعت کے ملوانے رہیں گے ہم، بس آگے نہیں پڑھنا. آگے کے سبق یہ ہے. اللہ اکبر. حضور کو پہچانو، حضور کون ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.